الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا تقولو یہ نہیں کا صیغہ ہے، قول سے نکلا ہے، مت کہو تم، یقتلو جو قتل کیا جائے، اموات مردے میت ان سے، احیاء زندہ حی سے، تشعرون شعور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھداری، لا تشعرون نہ سمجھنا، ترجمہ آیت کا یہ ہے۔ اور تم مت کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ گزشتہ آیت میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اللہ کی مدد کو حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ پڑھی گئی اس آیت میں صبر کے اعلیٰ ترین درجے کو بیان کیا گیا، بلند ترین مرتبے کو بیان کیا گیا کہ صبر کا بلند ترین مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور اف تک نہ کرے، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دے۔ اور اس سے پہلے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور مختلف شبہات کا جواب دیا گیا، جس میں تحویل قبلہ اور دیگر مسائل بھی آئے۔ اب اس آیت کے ذریعے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو حق مسئلہ ہے تمہیں اس پر ڈٹنا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے، نہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ دبنے کی ضرورت ہے، بس جو اللہ کا حکم ہے سیدھے اس پر کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی۔ لوگ اگر تمہیں قتل بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے، بہت بڑی عزت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا شہداء کرام کا ذکر کیا، اور شہداء کو اللہ نے اس فہرست میں شامل کیا جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ میں ان لوگوں پر اپنا انعام کرتا ہوں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ جن پر اللہ کا انعام ہے سب سے پہلے تو اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کرام پر اللہ کے جتنے انعامات ہوتے ہیں اور کسی پر نہیں ہوتے۔
انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں۔ صدیقین ہیں جن کے سردار حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے شہداء کو ذکر فرمایا ہے، شہداء کو ذکر فرمایا، والشہداء۔ تو آپ خود سوچئے کہ کتنا بڑا مقام ہے شہیدوں کا۔ اللہ نے نبیین اور صدیقین کے بعد شہداء کا ذکر کیا ہے، شہداء کا ذکر کیا ہے۔ اور ان شہداء کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ یہ میرا فیصلہ ہے نہ کسی اور کا فیصلہ ہے، بڑے بڑے شہید اس امت میں آئے اور آئیں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا سید الشہداء و حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا جو لقب آپ نے کسی کو دے دیا وہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، کسی اور کے لیے استعمال مناسب نہیں ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ دنیا سے جانا تو ہر ایک نے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن سب سے بہترین جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ انتہائی اعزاز اکرام کے ساتھ اسے لے جایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جو شہید ہیں اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے اور اس کے جسم کی عجیب کیفیت ہوتی ہیں کہ آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ کسی کا کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹی ہوئی ہے، آنکھ نکلی ہوئی ہے، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، سر پھس گیا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کسی کو چیونٹی کاٹے جتنی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا شہید کو صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، اس کو اس سے زیادہ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اور چیونٹی کئی مرتبہ جسم پر چل رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، کئی مرتبہ کاٹ لیتی ہے، پتہ ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں ویسے کوئی خارش ہوئی پہ ہاتھ مارا ختم، بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ تو چیونٹی ہے ادھر۔ فرمایا شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی، اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد جو اعزاز و اکرام شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ یاسین میں؟ وہ رجل مومن جسے قتل کر دیا تھا لوگوں نے، جس نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ۔ میں ایمان لایا ہوں، لوگوں کان کھول کر میری بات سن لو، میں نے ان بھیجے ہوں کی بات تسلیم کر لی ہے۔ وہ لوگ اس کے در پہ ہو گئے اور قتل کر دیا۔ فرمایا ادھر انہوں نے قتل کیا، ادھر ہم نے کہا قیل ادخل الجنہ، جا جنت میں چلا جا، جا جنت میں چلا جا۔ اور جب وہ وہاں پر گیا اعزاز و اکرام دیکھے تو کیا جو کچھ اس نے کہا اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمیں سنا دیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ جملہ سنانا مقصد تھا۔ کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جاتا کہ اللہ نے میری مغفرت بھی کر دی ہے اور اللہ نے مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ کہ وہ تو ایک نجار تھا، نجار بڑھائی، اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن جب وہ شہید ہو کر گیا، مکرمین جن کی وہاں عزت کی جاتی ہے اللہ نے ان کے اندر سے شامل کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ دوبارہ دنیا میں آئے، دوبارہ دنیا میں آئے۔ وہاں کی اعلیٰ نعمتیں اور یہ چیزیں دیکھ کر کسی کا دل نہیں کرتا، کوئی ایمان والا یہ نہیں چاہتا میں واپس آ جاؤں، کہتا بس جان چھڑائے وہاں سے، یہاں پہنچ گئے یہ ٹھیک ہے۔ فرمایا سوائے شہید کے، شہید کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے دنیا میں بھیج دیا جائے پھر دوبارہ، اس لیے نہیں کہ اسے دنیا اچھی لگتی ہے، یہاں کی نعمتیں اچھی لگتی ہیں، نہیں۔ فرمایا لما یرا من الکرامتی، جب وہ شہید ہوا اس کے بعد اللہ نے جو عزتیں اسے عطا کیں وہ چاہتا ہے میں دوبارہ جاؤں، اللہ کے راستے میں لڑوں، شہید ہو جاؤں، مجھے وہی عزت دوبارہ مل جائے، پھر مل جائے، پھر مل جائے، پھر مل جائے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کے شہداء کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تمنا کرو تمہیں کیا چاہیے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ عرض کرنے لگے پروردگار آپ مجھے دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیج دیں، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے راستے میں لڑتے ہوئے پھر شہادت قبول کریں، پھر شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا اصول نہیں ہے، جو وہاں سے آ جاتا ہے واپس نہیں جاتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں واپس کیا جائے، کوئی اور تمنا کرو۔ کہنے لگے اچھا پھر آپ ہماری خبر ہمارے پچھلوں کو پہنچا دیں کہ ہمارا کیا بنا ہے، کہ ہمارا کیا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے جو اپنا فضل ان پر کیا نا ان پر تو وہ بڑے ہی خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوش ہیں اس بات پر کہ جس راستے پر ہم چل کے آئے ہیں ہمارے بھائی بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں ان سے کہ ہمارے مسلمان وہ بھی اسی راستے پر چلتے آ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے شہادت کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خود فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ فرمایا میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، اللہ پھر مجھے زندگی عطا کرے، اور پھر میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، اللہ پھر مجھے زندگی دنیا والی عطا کرے، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں۔ فرمایا میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں، اس بات کی تمنا کرتا ہوں میں، اس سے بڑی شہادت کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ حق بات پر ڈٹنا ہے، صبر کرنا ہے، مار دیے جاؤ پریشان نہیں ہونا۔ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے کہ یہ مردہ ہیں، مردہ انہیں مت کہو۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان بھی نہ کرو کہ مردہ ہیں، گمان بھی نہ کرو، یہاں فرمایا کہنا بھی نہیں، بل احیاء، فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ یا اللہ کیسی زندگی، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی زندگی نہیں، جسم کوئی حرکت نہیں کر رہا، اور جو ہے ہم خود ان کو دفن کر کے آ رہے ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ان کی بیویاں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ وہ زندگی ہے جس کا شعور تمہیں نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، اس کے بعد برزخ ہے، اس کے بعد آخرت کا عالم ہے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، پردہ۔ فرمایا کہ تمہارے اور اس عالم میں، جس عالم میں اللہ نے انہیں زندگی دی ہے، اس میں پردہ قائم ہے۔
تم نہ اس کو دیکھ سکتے ہو اور نہ اس کو سمجھ سکتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو۔ عام حالات دنیاوی اعتبار سے تو مردہ ہیں، مردوں والے احکام جاری ہوں گے، جس طرح میں نے عرض کیا وراثت تقسیم ہوگی، ان کی وراثت تقسیم ہوگی، ان کی بیویاں اور جگہ نکاح کر سکتی ہیں، جائیداد وغیرہ اوروں کی ہو جائیں گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے زندہ ہیں۔ اور اس کی تفصیل خود مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی اس آیت میں جو سورہ یاسین کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی وہ کون سی تھی؟ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہداء کی ارواح کو آگے آنے والا جو جہان ہے نا اس میں روح اصل ہو جاتی ہے، جسم تابع ہیں۔ یہاں تو جسم اصل ہے نا، روح اس کے تابع ہیں، جہاں جسم جائے گا وہ ساتھ ساتھ روح بھی ہیں، لیکن اس جہان کے بعد آگے روح اصل ہو جائے گی، جسم تابع ہیں، جسم تابع ہے۔ جسم کو تو جو عام ایمان والوں کا ہے بس اوقات مٹی بھی کھا جاتی ہے، کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن عام ایمان والے کو بھی برزخی زندگی حاصل ہوتی ہے، برزخی زندگی اس کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے تو عذاب قبر ہوتا ہے، عذاب قبر ہوتا ہے اسی کی وجہ سے۔ عالم برزخ میں اس کو بھی حیات حاصل ہے، لیکن جو شہید کی حیات ہوتی ہے وہ اس سے بلند ہوتی ہے، شہید کی حیات اس سے بلند ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ سبز رنگ کے پرندے ہیں، اللہ ان شہداء کی روحوں کو بطور سواری کے عطا کرتے ہیں، اور وہ ان میں بیٹھ کر جس طرح بندہ جہاز میں بیٹھتا ہے نا جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، فرمایا وہ سبز رنگ کے پرندے ہیں، ان کے پوٹوں میں ان کی روحیں جاتی ہیں اور وہ پرندے جنت میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، وہ وہاں آ کر آرام کرتے ہیں، وہاں آ کے آرام کرتے ہیں، وہ جو شہداء ہیں اور شہداء کی ارواح ہیں۔ اور جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں ان کی حیات شہداء سے بھی زیادہ ہوتی ہے، شہداء سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ ان کو جو حیات حاصل ہے وہ اس سے کہیں قوی ہے، مضبوط حیات حاصل ہے، اور ان کی جو ازواج ہیں ان سے کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ازواج سے آپ کے بعد کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا ابداً، کبھی بھی، کبھی بھی، کیونکہ ان کی ایک وجہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا یہ ساری باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں، اس لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہمیں ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو خاص قسم کی حیات عطا کرتے ہیں، انبیاء کرام کو بھی عطا کرتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے اور کس طریقے سے ہیں یہ آپ اور میں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَشْعُرُونَ۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شہادت صرف یہ نہیں کہ انسان اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے، بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صحابہ کرام سے پوچھا ما تعدون الشہداء فیکم، تم کس کو شہید شمار کرتے ہیں، شہید کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ پھر تو میری امت کے شہداء بڑے کم ہو جائیں گے،
تھوڑی تعداد میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ بتلا دیں کہ پھر شہید کون ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ کے راستے میں جو قتل کیا جائیں وہ شہید، جو طاعون کی بیماری میں مارا جائیں وہ شہید، جو پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے مر جائیں وہ شہید، جو دیوار کے نیچے آ کے مر جائیں وہ شہید۔ اور دیگر روایات میں فرمایا من قتل دون مالہ، جس سے کوئی شخص اس کا مال زبردستی لینا چاہتا ہے اور یہ اس کو نہیں دیتا، اس حال میں مارا جائے، فرمایا وہ شہید۔ من قتل دون دینہ، جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت اور ان کے لیے قربانیاں دیں، فرمایا وہ شہید۔ من قتل دون اہلہ، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائیں، فرمایا وہ شہید۔ من مات فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں چل رہا تھا وہی موت آ گئی، فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے، وسعت رکھی ہے۔ اگرچہ شہادت کا اعلیٰ درجہ میں نے شروع میں بات کی تھی یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، لیکن ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا یہ جو ہے نا مقام اور مرتبہ یا اس کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ رکھی۔ اور ہر مومن کو، بات ختم کرنے لگا ہوں، ہر مومن کو اپنے دل میں شہادت کی تمنا رکھنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگتا ہے سچے دل سے، بصدق، صرف اوپر اوپر سے نہیں کہ اللہ شہادت کی موت دے اندر ڈر دو مر جاؤں گے، نہ سچے دل سے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ دل تو بڑا کرتا ہے کہ یار شہید ہو جائیں، لیکن سنا ہے ظالم جان سے ہی مار دیتے ہیں، شہادت اور جان سے نہ مرے۔ بصدق، فرمایا سچے دل سے مانگو شہادت۔ بلغہ اللہ منازل الشہداء، یہ آدمی اپنے بستر پر بھی مرے گا تو اللہ شہداء کا مقام عطا فرمائیں گے۔ سچی نیت سے، سچے نیت سے کہ انسان اس کی نیت رکھے اور اس کی بھی نیت رکھے کہ جب موقع ملے گا انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جان مال کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی۔ کیونکہ یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ جس شخص نے خود بھی جہاد نہیں کیا، کسی مجاہد کو تیار بھی نہیں کیا کہ ساز و سامان دے دیں، اور